بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحسنا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارة القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد عارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم.
وارجو ان تم هذا الكتاب ان يكون سائقا للمعتني به الى الخيرات حاجزا له عن انواع القبائح والمهلكات. وانا سائل اخا انتفع بشيء منه ان يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر احبابنا والمسلمين اجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. اس مشہور کتاب ریاض الصالحین، حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، جسے کہنا چاہیے یہ تصوف کی وہ کتاب ہے جس میں مسائل تصوف کو صرف اور صرف احادیث نبویہ علی صاحبہ الف الف تحیہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں صرف مسائل تصوف ہیں، لیکن بجائے کہ ادھر ادھر سے ان کو جمع کیا جائے، ان کے دلائل صرف اور صرف کہاں سے پیش کیے گئے ہیں؟ احادیث نبویہ سے، صحیح احادیث، وہ اخلاق جن کو سیکھنے کی ہر ایک کو ضرورت، پرت کنس انسان سے ہمیش کیا پیون ضرورت پیون تمن اخلاق نیز تمن آداب نیز یمن سید اخ مسلمان اخ ایمان والمتصب گژھِ آسن تمن اخلاقن متعلق شی کتاب، اور ساری مسئلہ چھ ثابت کرت کمہ سی حدیث پاک سے۔ کٲنٛسہِ دوست خدایس سۭتۍ ییٚلہِ بیعت گژھان چھِ، تعلق قائم کران، تٔمِس دوست خدایس نش کیٛاہ چھِ کران انسان، کِتھ کٔنۍ چھِ پنٕنۍ تربیت کران۔ امام نووی رحمہ اللہ چھِ، امام نووی، اصل میں بات یہ ہے یہاں مجموعہ ایسا ہے، مجھے تذبذب ہو رہا ہے، بعض لوگ اردو نہیں سمجھتے اور بعض لوگ جو ہیں آج چلیے ٹھیک ہے، دونوں کی رعایت کرنے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ اصل میں وہی چاہ رہا تھا، وہی کر لیتا ہوں، آپ نے جلدی کر دی۔ بات یہ ہے کہ مجموعہ ایسا ہے، بعض لوگ اردو بالکل نہیں سمجھتے اور ماشاءاللہ بعض کشمیری بالکل نہیں سمجھتے، تو یہ جمع بینہ ضدین ہے نا، اجتماع ضدین، دونوں کی رعایت کرنی پڑے گی انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اس میں عناوین جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں۔ پہلا ہے اخلاص نیت۔ کیا انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی نیت درست کرنی، نیت درست کر لی، اس کے بعد توبہ، پچھلے گناہوں پر آدمی کیا کر لے؟ توبہ، آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست گزارنے کا ارادہ کرے۔ یہ تصوف میں کسی بزرگ کے یہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کراتے ہیں؟ وہ توبہ ہی کراتے ہیں، اس لیے توبہ کا عنوان قائم کیا۔ وہ ختم ہوگا تو باب الصبر آئے گا۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی ہے، عبادات پر صبر، گناہوں سے صبر، اسی طرح مصائب پر صبر، ساری زندگی مسلمان کی صبر ہی کے اوپر گزرتی ہے، اس لیے صبر کی احادیث آئیں گی۔ اور یہ صبر کا بیان جب پورا ہوگا اس کے بعد باب الصدق آئے گا۔ پوری زندگی مسلمان کی جو عبارت ہے سچ، اس کی زندگی میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اس کے بعد باب المراقبہ ہے، ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کرے۔ مراقبہ جو مشائخ کا، بزرگان دین کا خاص ان کا موضوع ہے مراقبہ۔ تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں ہیں جو تصوف میں ہوتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان کو احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے۔ سمجھ لیجئے یہ زہد کی کتاب ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے، لیکن ایسا تصوف جس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تو ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن الحمدللہ یہ ایسا تصوف ہے۔ اور ریاض الصالحین ایسی کتاب ہے، اہل السنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں کسی کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگ اس کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی اس کی شرحیں بھی ہے۔ کوئی مکتب فکر ایسا نہیں بچا ہے جس نے ریاض الصالحین کی شرح نہیں لکھی ہو، چونکہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس مسلمان کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور احادیث بھی صرف صحیح جمع کی ہیں، ورنہ بعض کتابوں میں ایسا ہوتا ہے رتب و یابس، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے جو بعض لوگوں کو تسلیم نہیں ہوتی۔ یہ صرف صحیح احادیث ہیں، انشاءاللہ ابھی ان کا مقدمہ میں پڑھوں گا۔ امام نووی فرماتے ہیں وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا، میں اس میں اس بات کا التزام کروں گا، اس بات کی پوری کوشش ہوگی کہ اس میں صرف کون سی حدیث آئے گی؟ صحیح حدیث۔ اس لیے یہاں وہ ضعیف وغیرہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا، یہ ساری صحیح ہی حدیثیں ہیں۔ بہرحال یہ کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ
جو پہلے یہاں اس درس میں آتے تھے وہ حیران ہوں گے کہ یہاں تو بخاری شریف کا درس ہوا کرتا تھا. واقعتاً بخاری شریف کو الحمدللہ کئی ابواب پڑھ لیے تھے. کتاب الایمان پڑھ لیا تھا اور کتاب العلم پڑھا تھا, کتاب الوضو بھی پڑھا تھا, کتاب الغسل تک آ گئے تھے. اصل میں ہمارے سامعین کو مسائل سے دلچسپی کم ہے, مجھے تو زیادہ دلچسپی مسائل ہی سے تھی, لیکن سامعین کہتے ہیں مولوی خود خوشی کہ ہم کو بھی خشک بنائے گا, اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ اب ریاض الصالحین کا درس ہونا چاہیے. میں نے کہا چلو بندہ حاضر ہے, مجھے تو اس میں محنت کم پڑے گی, بخاری میں تو بہت محنت کرنی پڑتی تھی, اس میں کم ہی محنت الحمدللہ کرنی ہوگی. تو اس لیے اس کو شروع کیا, ورنہ باہر بھی ابھی میں نے بورڈ لگا ہوا دیکھا, سال پہلے کا درس بخاری یہاں ہر ہفتے کو ہوتا ہے, تو اس کو آپ اتار دینا. آپ درس بخاری کا بورڈ لگانا غلط ہوگا, وہ اب نہیں رہا. بہرحال احادیث ہی کا انشاءاللہ سلسلہ چلے گا, اور نیت یہ رکھیں گے انشاءاللہ ریاض الصالحین مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر شروع کرنا کس کو, ہاں پوری زندگی انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ, جن کی پوری زندگی حدیث نبوی کی خدمت میں گزری, وہ پڑھا کرتے تھے اعلل نفسی بکتب الحدیث اراہ ہوا وافق المقصدی. میں اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں حدیثیں لکھ کر. اراہ ہوا, مجھے تو لگتی ہے یہ خواہشات ہیں, وافق المقصدی لیکن مقصد کے موافق ہے تو یہ خواہش ہی, مجھے اب مزہ آ گیا نفس کا, اس میں مزہ آ گیا, لیکن یہ ایسا مزہ ہے جو مقصد کے موافق ہے. انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے ساتھ رابطہ رہے گا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان حضرات کی صف میں کہیں پچھلی جگہ کوئی جگہ عطا فرما دے جن کی پوری زندگی حدیث نبوی کی خدمت میں گزری ہے. بہرحال یہ ہے کتاب ریاض الصالحین. تھوڑا بہت تعارف آ گیا. قبل اس کے کہ ہم ان کا مقدمہ پڑھیں, امام نووی رحمہ اللہ نے جو شروع میں تھوڑا تعارف کرایا میں ایک کتاب کیوں لکھی ہے, اس سے پہلے ہم امام نووی کا تھوڑا تعارف پڑھیں گے. یہ کون ہے مصنف جن کی یہ ایسی مشہور کتاب ہے, تھوڑا سا مختصراً میں کچھ تعارف ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں ریاض الصالحین کا جو شروع میں کتاب کا ناشر نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں امام نووی کے رحمہ اللہ کے حالات لکھے ہیں, ترجمۃ المؤلف, اور میرے سامنے یہ اس کی مشہور شرح ہے دلیل الفالحین. دلیل الفالحین کے شروع میں بھی امام نووی رحمہ اللہ کا تعارف لکھا ہے, بہت شاندار تعارف لکھا ہے. سارا تو پیش نہیں کر سکتے, مختصراً امام نووی رحمہ اللہ, نووی, نوا اصل میں شام میں دمشق میں ایک بستی کا نام ہے. کیا بستی کا نام ہے؟ اس کا نام ہے نوا. اس کی طرف منسوب کر کے ان کو کہتے ہیں نووی. جیسے ہم کو پلوانی کہتے ہیں, کشمیری کہتے ہیں, تو اسی طرح نووی. جدید زبان میں نوا بارود کو کہتے ہیں. سنا ایک دن اخبار میں پڑھا, اسپین سے کسی نے فون کیا کسی دوسرے صاحب کو, وہ امام نووی کی بات کر رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا, کہا کہ یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہو وہ تو امام نووی کی نسبت بیان کر رہے ہیں, وہ اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ امام نووی کا. بہرحال امام نووی رحمہ اللہ مشہور اسی ایسے ہیں نسبت سے. نام ان کا یحییٰ ہے. کیا؟ یحییٰ ابن شرف ابن مری ابن حسن ابن حسین ابن محمد ابن جمعہ ابن حزام ابو زکریا النووی الدمشقی. کنیت ان کی ابو زکریا ہے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم, ان کی کنیت ابو زکریا. لقب محی الدین ہے اور اصل نام کیا ہے؟ یحییٰ. مشہور ملک جو ہے شام, وہاں کی جو راجدھانی ہے دمشق, اسی کے قریب ایک علاقہ ہے نوا, اسی کے یہ رہنے والے تھے, وہیں کے یہ مطلب باشندے تھے, اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں. تو یحییٰ ابن شرف سے تو کم ہی لوگ جانتے ہیں, لیکن جب اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ کتاب لکھی ہے یحییٰ ابن شرف ابو زکریا نے تو بہت کم لوگ پہچانیں گے, لیکن جب لیں گے وہ نسبت ذکر کریں گے امام نووی تو بس فوراً سب سمجھ جاتے ہیں یہ کون. بہرحال امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. ان کی ولادت ہوئی ہے 631 ہجری میں.
600. آج کیا چل رہا ہے؟ 1400. یاد ہے بھی؟ 1443 چل رہا ہے نا. تو 631 731 8 9 10 11 12 13 14. 1431 میں ان کو 800 سال ہو گئے پیدا ہوئے ہے نا. اس کے بعد بھی اب 12 سال اور ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ 812 سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے اس میں کسی کا اختلاف یہ فتنے تو سب بعد کے ہیں نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ جس وقت کے ہیں مصنف اس وقت یہ سب مسائل نہیں بنے ہوئے تھے جو آج کل ہم درد سری بنے ہوئے ہیں. بہرحال 631 میں یہ نوا میں پیدا ہوئے. دمشق کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے. ان کے والد جو تھے شرف، بچپن میں انہوں نے ہی ان کی تربیت کی ہے. بچپن سے ہی ان کو طلب علم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں کوئی جن سے کوئی دین کا کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پہلے سے ہی ایسے مہیا کر دیتے. تو والد صاحب نے بچپن میں ان کو طلب علم کے لیے تیار کیا، کیونکہ ان میں انہوں نے بڑی استعداد ان کو نظر آئی، بڑی صلاحیت نظر آئی، تو شروع ہی سے اس کی طرف متوجہ کیا. لیکن والد صاحب ایسے تھے جو کبھی بیچ بیچ میں اپنی دکان پر بھی ان کو بٹھاتے تھے. اس دور کے ایک مشہور عالم شیخ یاسین ابن یوسف المراکشی کہتے ہیں 10 سال کے تھے امام نووی، میں نے ایک عجیب معاملہ ان کا دیکھا. رأیت الشیخ وهو ابن 10 سنین بنوا. میں نے ان کو نوا میں دیکھا، ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 10 سال. والصبیان یکرہونہ علی اللعب معہم. بچے ان کو جبر کر رہے تھے ہمارے ساتھ آؤ کھیلنے کے لیے. بچے کوشش کر رہے تھے ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کھلانے کے لیے. وہو یہرب منہم ویبکی لیکراہہم. وہ بھاگ رہے تھے، رو رہے تھے، وہ مجھے کیوں زبردستی کر رہے ہیں. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي تِلْكَ الْحَالِ. اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. 10 سال کی عمر کے بچے کو لے جا رہے ہیں کھینچ کر کہاں؟ وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اس وقت بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ذوق دے رکھا. ہم اب بڈھے ہو جاتے ہیں نازلہ قرآن پڑھنے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جن سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے ان کی توجہ پہلے ہی ایسی ہوتی. کہتے ہیں شیخ یاسین ابن یوسف المراکشی فوقع فی قلبی محبتہ. میرے دل میں ان کی محبت آ گئی، زبردست ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. وَكَانَ قَدْ جَعَلَهُ أَبُوهُ فِي دُكَّانٍ. والد نے ان کو رکھا تھا کہاں؟ دکان میں. لیکن وہ دکان پر بیچتے تھے، خریدتے تھے، سودا وغیرہ لاتے تھے، اس حال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہتے ہیں دن میں دکان میں ہوتے تھے، صبح شام مکتب جاتے تھے پڑھنے کے لیے. فَأَتَيْتُ مُعَلِّمَهُ. میں ان کے استاد کے پاس گیا. فَوَصَّيْتُهُ بِهِ. میں نے کہا اس بچے کا خیال رکھنا. میں نے ان سے کہا اِنَّهُ يُرْجَى أَن يَكُونَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَزْهَدَهُمْ. امید ہے یہ بچہ اپنے زمانے کے سب سے بڑا عالم اور زاہد بنے گا. وَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ. لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. فَقَالَ لِي. مجھ سے ان کے استاد کہنے لگے امنجم انت. تم نجومی ہو؟ تجھ کو ستار باغ نہیں ونا نوزی یہ بن بیتی مستقبل اس مزید کہیں. فقلت لا. میں نے کہا نہیں میں نجومی تو نہیں ہوں. انما انتقنی اللہ بذالک. یہ اللہ نے مجھے بلوایا ہے. یہ بات میرے دل میں کس نے؟ اللہ نے ڈال دی. فذکر لوالدہ. استاد نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ اس طرح بڑے آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے یوں کہا. فحرص علیہ الی ان ختم القرآن وقد ناہز الحلم. تو والد صاحب نے بھی بڑی کوشش کی اس کے بعد یہاں تک کہ انہوں نے قرآن پاک کیا. ابھی وہ بلوغت کے قریب ہی ہوئے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ قرآن پاک انہوں نے کیا کر لیا؟ مکمل. اور یہ صرف عالم نہیں تھے، اپنے زمانے کے بڑے ولی خدا تھے. چنانچہ ان کے والد کہتے ہیں کانا نائمن الی جنبہ، کہ یہ
امام نووی میرے پہلو میں سوئے ہوئے تھے، وقت بلغ من العبن 7 سنین، ابھی 7 ہی سال کے تھے، گویا اس سے پہلے کا واقعہ، 7 سال ہی کے تھے کہ والد صاحب کے قریب سوئے ہوئے تھے۔ لیلۃ السابع والعشرین من شہر رمضان، رمضان کی 27ویں رات تھی، عام طور سے 27ویں شب کیا ہوتی ہے؟ شب قدر، تو اس میں سوئے ہوئے تھے پڑوس میں بازو میں۔ فانتبہ نحو نصف اللیل، آدھی رات کو یہ بیدار ہو گئے، بچہ 7 سال کا آدھی رات کو کیا ہو گیا؟ وقال یا ابت ما هذا الضوء ملأ الدار، کہنے لگا ابا یہ کیا روشنی ہے ساتھ جس سے سارا گھر بھر گیا ہے، یہ کیا روشنی نظر آ رہی ہے کہ سارا گھر اس وقت روشنی سے بھر گیا ہے۔ فاستيقظ الاهل جميعا، سارے گھر والے بیدار ہو گئے۔ قال، والد کہنے لگے لم نرى كلنا شيئا، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قال والدہ، ان کے والد کہتے ہیں لقد عرفت انها ليلة القدر، میں سمجھ گیا کہ یہ کیا تھی، یہ شب قدر ہے، یہ ان کو نور نظر آ گیا۔ کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر۔ یہ ذکر کرنے کا مقصود بھی یہی ہے ان کے حالات، ہم اپنے اندر بھی ذرا غور کریں، 70 سال کے ہو گئے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے تھے۔ بہرحال اس طرح بچپن سے ہی والد نے تربیت کی، اور دیکھنے والے اندازہ کرتے تھے پہلے سے ہی کہ یہ آگے چل کر بڑی زبردست شخصیت ہے امام نووی۔ جن حضرات کو معلوم ہے، علماء حضرات کو، کہ امام نووی کس پائے کے آدمی ہیں، ان کو معلوم ہی ہے، لیکن آپ جان لیں کہ بہت زبردست شخصیت ہے، پوری دنیا میں شرح حدیث میں متفق علیہ شخصیت ہے امام نووی رحمہ اللہ۔ مسلم شریف کی شرح، ان کی شرح نووی جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، اور مسلم شریف کا کوئی پڑھانے والا اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ امام نووی کی شرح کا مطالعہ نہ کرے۔ حدیث کی یہ شرح جو کرتے ہیں وہ بالکل مستند ہوتی ہے، بہت سند مانی جاتی ہے ان کی شرح۔ بہرحال نوا میں اس طرح بچپن گزرا، آثار پہلے ہی سے تھے، لیکن نوا کا اطراف جو تھا وہ ان کی علمی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھا، ماحول ایسا نہیں تھا کہ یہ پورا علم وہاں سے حاصل کر سکتے تھے۔ تو والد ان کو دمشق لے گئے، کہاں؟ 649 میں، 631 میں تو پیدا ہوئے، 49 میں۔ وکان عمرہ 19 سنۃ، اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ کتنی؟ 19 سال کی عمر میں والد ان کو لے گئے راجدھانی میں دمشق میں، اور دمشق جو تھا اس وقت سمجھ لیجئے وہ علم کا گہوارہ تھا۔ وکان دمشق اذ ذاک موئل العلماء ومنہل الفضلاء ومأوى افئدة طلاب العلم، علم کے طلبہ جوک در جوک آیا کرتے تھے، کہاں؟ دمشق میں۔ بہرحال وہاں مدارس، اس وقت جو مدارس دمشق میں تھے ان کی تعداد لکھی ہے یزید علی 300 مدرسہ، 300 مدرسوں سے زیادہ۔ کتنے؟ کہاں؟ دمشق میں اس وقت 300 سے زائد مدرسے تھے۔ آئے یہ وہاں، لمبی تفصیلات لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک استاد کو لازم پکڑ لیا، وہ تھے الامام الفقیہ کمال الدین اسحاق ابن احمد ابن عثمان المغربی۔ اسحاق ابن احمد، ان کے ساتھ یہ مسلسل رہنے لگے، انہوں نے ہی ان کی ابتدائی تربیت کی۔ کہتے ہیں وہاں پڑھنے لگا، بقیہ نحو 2 لا یضع جنبہ علی الارض، تقریباً 2 سال تک پہلو پر لیٹے بھی نہیں، کتاب ہی پر آرام کر لیتے تھے، کچھ دیر کے لیے بیدار ہوتے تھے پھر پڑھتے تھے، باقاعدہ سونے کے لیے لیٹے نہیں، اور معمولی سا کھانا اس پر گزارا کر کے چلایا کرتے تھے اپنا نظام۔ اس عرصے میں انہوں نے پڑھے ہیں جو اسباق، وہ تو آپ کے کام کے نہیں ہیں، کیا کیا پڑھتے تھے یہاں تو عجیب عجیب لکھا ہے، 12 اسباق پڑھتے تھے یہ دن میں۔ کتنے؟ 12 اسباق، اور ان کے اسباق عجیب انداز کے ہوتے تھے، شرح کے ساتھ، ضبط لغات کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ یہ
12 اسباق دن میں پڑھتے تھے۔ شروع کا واقعہ ہے، کہتے ہیں وہ بھی بچپن میں کچھ مسائل کا علم نہیں ہوتا، آدمی نہیں سمجھتا، کہہ رہا میں نے پڑھا مسئلہ کتابوں میں آ گیا، یجب الغسل فی علاج الحشفۃ فی الفرج، یہ ہم نے پڑھا ہے مسئلہ بخاری میں کہ اگر شرمگاہ کا دخول ہو جائے چاہے منی نہ نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے یہ تو سمجھ میں اس وقت آیا نہیں، ایسا لگا اس وقت یہ جو پیٹ میں آواز ہوتی ہے اس سے مراد یہی ہے گگرائی کو پوائنٹ کیا؟ تو یہ کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحِمُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ كُلَّمَا قَرْقَرَ بَطْنُهُ، جب بھی اندر سے آواز آتی تھی تو یہ جا کر غسل کر کے آیا کرتے تھے۔ بچے تھے، پھر بعد میں پتہ چلا نہیں اس کا تو کچھ مطلب اور ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے، جن کو بھی طلب علم سے واسطہ پڑا ہے ان کو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو کچھ سمجھتے ہوتا کچھ اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز ابھی زندگی میں ضرورت کی آئی ہی نہیں ہے اس کو پہلے سے استاد سمجھا دیتا ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے، نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح انہوں نے کان یقرأ فیما بعد علی المشائخ شرحا و تصحیحا کل یوم 12 درسا، 12 درس پڑھتے تھے یہ روزانہ، اور عجیب محنت کی ہے انہوں نے، رجال کے اور علماء کے حالات کے سب سے واقف ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی جن کو معلوم ہے وہ فرمایا کرتے تھے وَضُرِبَ بِهِ الْمَثَلْ فِي إِقْبَابِهِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَهَجْرِهِ النَّوْمَ إِلَّا عَنْ غَلَبَةٍ، یعنی یہ ضرب المثل بن گئے تھے، کہاوت بن گئے تھے امام نووی کی محنت، رات دن صرف لگے رہتے تھے کس پر؟ کتابوں پر، محنت پر، مطالعے پر، تکرار پر، اسی طرح حتی اذا مشى في الطريق كان يشتغل في تکرار ما يحفظ، راستے میں چلتے چلتے تھے بھی وہی مسائل دہراتے تھے جو یہ پڑھتے تھے۔ واستمر على ذلك 6 سنين، 6 سال تک اسی طرح محنت رہی۔ کتنے سال؟ اللہ نے ذہانت بھی بہت غضب کی دی تھی، جو بھی پڑھتے تھے یاد اس کو رکھتے تھے اور بہت ساری چیزیں ملا کر عجیب عجیب نتائج وہ اخذ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علوم سے کافی فائدہ پہنچایا۔ اس سب کے ساتھ یہ انتہائی زاہد تھے، ایک وقت کھاتے تھے رات کو بس، کپڑے ان کے بالکل معمولی ہوا کرتے تھے، ملبسو ثوب خام وعمامتو سبختانیہ صغیرہ وکان لا یاکل فی اليوم واللیل الا اکلتا واحدہ بعد العشاء الاخرہ، عشاء کے بعد ایک دفعہ کھایا کرتے تھے بس، اس کے بعد نہیں کھاتے تھے۔ ولا یجمع بین ادامین، 2 سالن کبھی جمع نہیں کیے ہیں کھانے پر۔ ہم مولوی لوگ 2 سالن اگر کسی نے رکھ دیے تو مسئلہ ہو جائے گا اس کا، وہ کون سی دعوت کی 2 ہی سالن رکھتے، انہوں نے کبھی 2 سالن جمع ہی نہیں کیے۔ واقعی یہ اس لیے سنا رہا ہوں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم میں بھی نظر ہے ہم کتنے پانی میں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے ہم نے بڑا تیر مار دیا، کمال کر دیا، کرنے والوں نے جو کمال کیا وہ ہمارے بس کی بات، اب اپنے اوپر حسرت ہی کر سکتے ہیں، کم سے کم حسرت کریں اس کا بھی کوئی ثواب ملے۔ رشید ابن المعلم کہتا ہے میں نے ایک دن ان کو بڑی ملامت کی، میں نے کہا تم یہ اتنی تنگی کیوں تم نے اپنے اوپر کر رکھے، کھانے میں پینے میں، بیمار ہو جاؤ گے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کہنے لگے فلاں آدمی نے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اس کی جلد سب سبز ہو گئی، وہ عبادت کرتے کرتے سوکھ گیا۔ کہنا مجھے اتنے حالات سنایا کرتے تھے، میں سمجھ آتا تھا کہ یہ باز آنے والے نہیں۔ عجیب معاملہ تھا ان کا، ریاضت کا، ایک طرف محنت، ایک طرف اس کے ساتھ یہ دنیا سے بے رغبتی۔ انہوں نے پھر ان کے مشائخ کی اساتذہ کی فہرست دی ہے، لمبی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے انہی اوصاف کے ساتھ رات دن محنت کرتے کرتے انہوں نے علم میں عبور حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جو لگے ہیں لکھنے پر، تصانیف پر، تو سمجھ لیجئے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اخلاص انتہائی درجے کا تھا،
زہد تھا، تقویٰ تھا، اور علم بھی بہت زبردست گہرا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تصانیف سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا. واقعہ ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ ان کی تصانیف کا کتنا فائدہ ہو. بہت کم لوگ ہیں امت میں جن کی تصانیف کے فائدے پوری مشرق سے لے کر مغرب تک پورے عالم اسلام نے جن کے فائدے اٹھائے ہیں ان میں کم ہی علماء. علاقے کے تو لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جن کی تصانیف سے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب سارے مسلمان کیا ہیں فائدہ. ان میں کون ہیں؟ امام نووی بھی ان میں ایک بڑے عالم ہیں. اتنے لکھتے تھے، اتنے کبھی قلم رکھتے تھے نا، قلم لکھتے لکھتے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ بھی عجیب ہے. لَإِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِي صَبَابَةً عَلَى غَيْرِ سُعْدَى فَهُوَ دَمْعٌ مَضِيعٌ. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا ہے، سعدہ اس کی محبوبہ تھی، اس کے بارے میں کہتا ہے اگر یہ آنسو گریں گے مسلسل سودا کے علاوہ کسی اور پر تو وہ ضائع ہونے والا آنسو ہے. اگر یہ آنسو گر جائیں کس پر؟ سودا کے علاوہ کسی اور کے لیے تو وہ آنسو کیا ہے؟ وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا تھا. یہ بھی فرمایا کرتے تھے اگر یہ قلم یا انگلیاں یا جسم حرکت کرے گا دین کے علاوہ کسی اور کام پر تو وہ وقت کیا ہے؟ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اپنا وقت تو وہی ہے جو کس میں لگے؟ دین کے کسی کام میں، دین کو سیکھنے میں، سکھانے میں، عمل کرنے میں. اس میں جو کام وقت لگ گیا وہی کام کا، باقی سارا ضائع ہے. زندگی پانی کی طرح ضائع ہو رہے، ہمیں احساس بھی نہیں. یہ لوگ اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر کہیں ایک منٹ ادھر کا ادھر ہو گیا سب ضائع ہو. ہمارا کیا حال بنے گا؟ ہمارے تو 40-50 سال ہو گئے، زندگی ساری ضائع ہو رہی اور احساس تک نہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر احساس پیدا کرے. یہ سنانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ کچھ احساس پیدا ہو جائے کہ بزرگان دین اور علماء نے، مشائخ نے کتنی محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. بہت تنگی کی زندگی گزاری، بہت ہلکا پھلکا کھایا، لیکن بس اللہ کو راضی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت روئے زمین میں رکھ دی. دنیا کا ہر بندہ ان سے محبت کرتا ہے. عجیب ہے، اگر آپ جاؤ گے دنیا میں تو بہت سے مدارس ان کے نام پر ہیں. امام نووی کے نام، جامعہ الامام النووی، بہت سی جگہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے نام پر ہیں. کن کے؟ امام نووی رحمہ اللہ کے نام پر. یہ شافعی تھے. کیا تھے؟ مسلک شافعی تھے. بہرحال اس طرح انہوں نے محنت کرتے کرتے گزاری. اور علم زہد کے ساتھ ایک اور خوبی ان میں بڑی تھی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ کی دعوت کا کام. یہ کام ان میں زبردست تھا. اس وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا، عمراء کو نصیحتیں کرنا، بار بار یہ ان کا اس وقت کا معمول تھا. اس میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، ہر ایک کو اپنی بات پہنچاتے تھے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے، یہاں لکھا ہے ریاض الصالحین کے مقدمے میں، کان الشیخ محی الدین قد صار الیہ 3 مراتب کل مرتبۃ منها لو كانت لشخص شدت الیہ آبات الابل من اقطار الارض. امام نووی میں 3 چیزیں ایسی تھیں کہ اگر کسی آدمی میں ان میں سے ایک چیز ہو تو دنیا سے لوگ آئیں گے اس کے پاس سفر کر کے. اگر ان 3 میں سے کسی کے پاس ایک ہی ہو تو لوگ آئیں گے دنیا سے اس کے پاس سفر کرنے. لیکن ان کے پاس ایسی چیزیں 3 تھی. المرتبۃ الاولی العلم والقیام بوظائفی، علم اور علم کی مشغولیات جو انہوں نے تصنیفی ذخیرہ اور علوم جو ان کے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ علماء میں بھی بڑے اونچے درجے کے ہیں. الثانیہ الزہد فی الدنیا وجمیع انواعها، دوسری تھی زہد، ترک دنیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو اولیاء کرام کا خاص مقام ہے، یہ چیز ان میں تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق اور دنیا کی ساری مرغوبات کو ترک کر کے رکھا تھا. الثالثہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور تیسری چیز یہی تھی کیا؟ امر بالمعروف. اب آپ کو تو سنانے کی ضرورت نہیں، یہاں ایک طویل خط لکھا ہے جو انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کو نصیحت کے طور پر لکھا کرتے تھے بار بار. اس طرح ایک خط یہاں بھی دلیل الفالحین کے شروع میں نقل کیا ہے. بہرحال
اس طرح علم، زہادت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ پوری زندگی امام نووی رحمہ اللہ نے گزاری ہے۔ 676 میں ان کا انتقال ہو۔ 600 پیدا کب ہوئے تھے؟ 31 میں اور 76 شو ستن والو اکتر تجکس روئی تھی 5 کچھ کل 45 سال کی عمر کتنی ہے نا؟ 631 میں تو پیدا ہوئے اور 600 وفات ہوئی فی سنت 76 و 600 676 شہادت سمجھن چھو نا گونی کی 5 اور بہت سجی میں پار کرو سمجھ رہے ہیں سب کہاں جا رہی ہیں زندگی 75 سال میں اتنے 45 سال میں اتنا اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا یہ زندگی ہے بس اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کے ساتھ وابستہ رکھے ہماری تو ظاہر سی بات ہے کہاں نسبت ہی نہیں ہے کوئی اپنی ضائع ہونے والی زندگی پر انسان کو افسوس کرنا چاہیے کس کے لیے اللہ نے دی تھی زندگی کہاں جا رہی لگانے والوں نے کہاں لگا لی زندگی ہم کہاں لگا رہے ہیں روز قیامت ان حضرات کا کیا مرتبہ ہوگا ہماری کیا حالت ہوگی اللہ ہم پر رحم کرے آخر عمر میں واپس آ گئے تھے نوا دمشق میں 28 سال گزارے کتنے 19 سال کے تھے جب گئے تھے کہاں دمشق 28 سال گزار کر آخری عمر میں وہاں سے جتنی کتابیں وہ اوقاف کی لی تھی وہ سب جمع کرا دی اپنے اساتذہ اور شیوخ کے قبروں کی زیارت کی دعائیں کی خوب روئے اور آگئے واپس وزار اصحابہ الاحیاء وودعہم اپنے زندہ ساتھیوں سے بھی ملاقات کی ان کو رخصت کر کے آگئے وہاں بیمار ہو گئے نوا میں اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اس وقت رجب کی 24 تاریخ تھی رجب کی 24 تاریخ تھی اور 676 کا سن تھا وہاں نوا میں ان کا انتقال ہو گیا جب ان کے وفات کی خبر پھیلی دمشق ارتجت ہی وما حولها بالبکاء تو چاروں طرف عجیب رونے کا عالم تھا قاضی القضات چیف جسٹس بھی آئے جنازے میں سارے بڑے بڑے علماء وزراء آئے وتأسف علیہ المسلمون اسفا شدیدا مسلمانوں کو انتہائی شدید صدمہ ہوا ان کی وفات پر ظاہر سی بات ہے جس نے زندگی ساری اللہ کی محبت میں گزاری ہو تو اس کے جانے سے ساری مخلوق پھر انتہائی غمگین ہوتی ہے جیسے آج بھی اللہ کے اولیاء کرام جو یہاں کشمیر میں رہے ہیں جو گزرے ہیں ان کا نام سنتے ہی آج بھی عجیب محبت پیدا ہوتی ہے وجہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی وقف کی ہو کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تو احادیث میں ہے کہ اس کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں پیدا فرماتے ہیں پھر ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے تو اس لیے عجیب عالم پیدا ہو گیا اور انتقال سے چند دن پہلے عجیب انہوں نے وہ اشارے بھی کیے کہتے ہیں یہ کسی سے ہدیہ بہت قبول نہیں کرتے تھے بہت کوئی انتہائی متدین دیندار ہوتا تھا اور انتہائی قریب ہوتا تھا اس سے لیتے تھے ایک صاحب کہتے ہیں ابن العطار میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا انتقال سے 2 مہینے پہلے انتقال سے کیا ایک فقیر آیا دروازے پر یہ بھی تو فقیر قسم کے تھے زندگی ایسی گزاری ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے فقیر اور زاہدانہ اعتبار سے بھی فقیر ایک فقیر آیا دروازے پر کہنے لگا فلاں علاقے کے شیخ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ لوٹا مجھے دیا ہے آپ کو دینے کے لیے کیا دیا ہے امام نووی نے قبول کیا کہا کہ رکھ دو وہاں گھر کے کونے میں تو ابن العطار کہتے ہیں میں حیران ہو گئی جلدی لوٹا قبول کیا یہ تو قبول نہیں کرتے تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو تعجب ہو رہا ہے کہنے لگے آپ سنو ایک صاحب نے تھیلا بھیجا یہ آ گیا لوٹا یہ سفر کی تیاری کا اشارہ ہے ایک صاحب نے بھیجا ہے تھیلا ارسل الی بعض الفقراء زنبیلا ایک فقیر نے کیا بھیجا وہذا ابریق
یہ کیا آ گیا؟ لوٹا. فہادی آلت السفر، یہ ہے، یعنی یہ اشارہ دے رہے ہیں آپ سفر کی کیا کرو. یہی تو ہوتا تھا نا، لوٹا اور تھیلا، توشہ دان، ناشتہ دان جس کو کہتے تھے. یہ اشارہ کر دے اب آپ کو جانا. انتقال سے 2 مہینے پہلے کی بات. پھر کچھ اشارے بھی انہوں نے کیے مطلب صاف، وہ طویل ہے. بہرحال اس طرح ان کا انتقال ہو. تو تھوڑا سا تو آپ کے تعارف ذہن میں آ گیا. امام نووی رحمہ اللہ کم سے کم سن ولادت کب پیدا ہوئے یاد رہ گئے؟ 600. اور انتقال کب ہوا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ مسلکن کیا ہے یہ؟ شافعی. لیکن ہے اللہ کے بڑے. ظاہر سی بات ہے یہ مسائل کا اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اب فتنے پیدا ہو گئے، ورنہ مسائل کا کوئی اختلاف یہ تو امت میں رہا ہے. جو بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرے گا وہ مطلب بالکل صحیح ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. فتنے پیدا کرنے والے غلط ہیں، ورنہ الحمدللہ ہم چاروں ائمہ کو کیا مانتے ہیں؟ برحق مانتے. اور یہ امام نووی رحمہ اللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو وہ بھی ان کی باتیں لیتے ہیں. ریاض الصالحین کی تو سب نے شرح لکھی ہے، جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے انہوں نے بھی شرح لکھی. سمجھ رہے ہیں؟ ائمہ اربعہ سے وابستگی کے حق ہونے کی بڑی دلیل یہ کہ ایسے ایسے لوگ بھی رہے ہیں وابستہ کن کے ساتھ؟ ائمہ اربعہ کے. سمجھ رہے ہو بات؟ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں سب اسی طرح سے گزرے ہیں. یہ تو اب مسائل کو فتنہ بنا دیا گیا، ورنہ مسائل امت میں فتنہ نہیں رہے ہیں کبھی. بہرحال یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ تعارف آ گیا. کن کا؟ اب امام نووی رحمہ اللہ جو شروع میں کتاب میں خطبہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد، نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے. پھر اس کتاب کا مقصد ذکر کریں. آج اتنا ہی پڑھنا ہے، جلدی سے میں اس کو پورا کر دوں گا. یہ تو 3 صفحے کا ہے لمبا، اور آپ کو ترجمہ سناؤں گا، آپ کو کوئی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. وہ تو طلباء کو ایک ایک لفظ کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس مشاون نہ گنات نہ ثواب. تو اس کا ترجمہ مفہوم میں آپ کو پیش کروں گا. امام نووی شروع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نے کیوں کتاب لکھی ہے، ذرا سنو. پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، عزیز ہے، غفار ہے، بڑا بخشنے والا، غالب ہے. مکور اللیل علی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. کیا؟ جس کی وجہ سے دن کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا. اور آج کل دن کو روزانہ داخل کر رہے ہیں کس میں؟ رات میں، جس کی وجہ سے آپ روزانہ رات کیا ہو رہے؟ بڑی ہوتی. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ رات دن کا یہ پھیرا کیوں ہے؟ تذکرۃ لأولی القلوب والابصار، اہل قلوب اور نظر رکھنے والوں کی نصیحت کے لیے، وہ سمجھیں اس سے. وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار، عقل والوں کو اور اعتبار سمجھنے والوں کو، ان کے مطلب تبصرے کے لیے، ان کے سمجھنے کے لیے، ان کو مطلب ان کی بینائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ سب نظام بدل رہے ہیں. الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ، جس نے اپنی مخلوق میں سے جن کو اس نے چنا ہے ان کو بیدار کیا. ہاں، پنیو مخلوقاتوں میں جمتن سور تم کرن، کس کے لیے بیدار کیا؟ فزہدہم فی ہذہ الدار، ان کو اس دنیا سے بے رغبت بنا دیا ہے. جن کو اللہ نے کیا کیا؟ منتخب کیا. ان کو اس دنیا سے کیا کیا؟ بے رغبت بنا دیا. اور کیا کیا؟ ان کو کہاں لگا دیا؟ وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الْأَفْكَارِ، ان کو اپنے مراقبے میں ہمیشہ فکر و نظر میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور قدرت کے متعلق ان کو لگا دیا. وَمُلَازَمَةِ الْإِتِّعَاظِ وَالْإِدِّكَارِ، ہمیشہ واعظ و نصیحت حاصل کرنے سمجھنے میں لگا دیا. وَوَفَّقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، ان کو توفیق دی وہ ہمیشہ اطاعت پر جمے ہوئے ہیں. وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَار، دار قرار آخرت کے لیے تیاری میں لگا دیا. وَالْحَذِرِ، اور ان چیزوں سے بچنے میں لگا دیا. مِمَّا يُسْخِطُهُ، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، اور جہنم کو واجب کرتے ہیں. وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، اور انہی چیزوں کی پابندی پر لگا دیا. مع تغایر الاحوال والاطوار، حالات کیسے بھی بدل جائیں، اطوار کیسے بھی آ جائیں، اللہ نے ان کو لگا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی پابندی پر. کہنا ہے اپنی مخلوقات میں سے جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں نا، ان کو ان کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو ان کاموں میں نہیں لگا ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا نہیں ہے. اللہ کا برگزیدہ چنا ہوا یہ جن کے اوقات انہی کاموں میں صرف ہو جائیں، انہی اوقات میں. دعوت کے ساتھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں،
آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو وقت دعوت میں جا رہا ہے بس وہ اسی کام کے لیے جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنے اوقات اس میں صرف ہو رہے ہیں چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، یہ سب یہی تو ہیں. اپنے مراقبے میں، ہمیشہ سوچ و فکر میں، واعظ و نصیحت میں، اطاعت پر مداومت میں، دار آخرت کی تیاری میں، جہنم سے بچنے، اسی کے لیے تو ہیں یہ سارے اوقات. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جماعت میں چلنا پھرنا یہ سمجھ لیجئے ان چیزوں کی سب سے بہترین تیاری ہے اور سب سے بہترین وقت ہے جو انسان کا خرچ ہو رہا ہے. کہتا ہے میں اس اللہ کی سب سے بلیغ حمد، سب سے پاکیزہ، تمام اوصاف حمد پر شامل سب سے پاکیزہ بڑھنے والی حمد میں اس کی کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان اور شفیق رؤوف اور رحیم ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، دین قویم کے داعی ہیں. اللہ کی رحمتیں، درود و سلام نازل ہو ان پر، تمام پیغمبروں پر، سب کی آل پر اور تمام صالحین پر. یہ تو ہوا ابتدا میں خطبے میں ہوتا ہے نا درود، حمد اور صلات، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر یہ ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں سنو، اچھی طرح سنو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کس کے لیے؟ ملازمت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اور اسی چکر میں مرنے کے لیے. کب ملازم بنوں گا؟ نہیں بنوں گا تو اس سے مرنا بہتر ہے. بہت سے لوگ ہیں یہاں جو جن کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ملازم نہیں لگے تو وہ سمجھ رہے ہیں ہم مر گئے، ختم ہو گئے. سرکاری جاب نہیں ملا تو ان کی زندگی وہ بالکل پانی کی طرح پگھل رہے ہیں، برف کی طرح پگھل رہے ہیں، کچھ بھی حاصل، وہ سمجھتا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ بنایا تھا کس کے لیے؟ جاب کرنے کے لیے. وہ ملی نہیں، ساری زندگی ضائع ہو گئی. واقعتاً ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں بھوت سوار ہے بہت سے لوگوں کو، چونکہ 40 سال تک پڑھتے رہے، ملازمت نہیں ملی، وہ سمجھتا ہماری ساری زندگی برباد ہوئی. ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ کم سے کم ہم مولویوں کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کر، ہم مر نہیں رہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ زیادہ کھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ بہت سے لوگوں نے اسی کو مقصد زندگی سمجھ رکھا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اب جانیں ختم ہو گئی، یعنی وہ گھل رہے ہیں اندر سے کہ ملازم کیوں نہیں بنے. اللہ نے اسی لیے بنایا تھا وما خلقت الجن والانس. اللہ نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کیا کھلائیں گے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. امام نووی کہتے ہیں وہذا تصریح بانہم خلقوا للعبادہ. یہ آیت صراحت کر رہی ہے کہ انسان پیدا کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ انسان اور جنات عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. پھر کیا چاہیے؟ فحق علیہم الاعتناء بما خلقوا له. پھر تو ضروری ہے اسی کی توجہ کرنا جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. والاعراض عن حظوظ الدنیا بالزہادہ. دنیا کے ان مزوں سے، عیشوں سے اعراض کریں زاہد بن کر. کیا بن کر؟ ہاں یہ ضروری ہے. فإنها دار النفاد، یہ تو فنا کا گھر ہے. لا محل اخلاد، ہمیشہ رہنے کی جگہ. ومرکب عبور لا منزل حبور، یہ تو گزرنے کا ایک راہ گزر ہے، یہ کوئی خوشی کی منزل نہیں ہے. ومشرع انفصام لا موطن دوام، یہ تو جدا ہونے کی جگہ ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے کا مقام. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں جو آیا ہے کٹ کر جدا ہو گیا، سب کو یہی ہونا ہے. فلہذا اس وجہ سے کان الایقاظ من اہلھا هم العباد، دنیا والوں میں بیدار وہ ہیں جو عبادت گزار ہیں. بیدار کون ہے؟ ورنہ سب منحوس سوئے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیدار کون ہے؟ اور اگلا جملہ اس کو میں بیانات میں بار بار نقل کرتا ہوں، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَّادُ. سب سے عقل مند لوگ کون ہیں؟ زاہد. کون؟ جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، آخرت کی فکر میں لگے، وہ سب سے عقل مند لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جنہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہاں تو جانا ہے. 40-50 سال 60 سال کی 70 سال کی زندگی میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے تھوڑا، وہ تو کسی بھی طرح حل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل کشمیر میں مسئلہ فاقوں کا نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد جو تھے آج سے 50 سال پہلے، ان کا مسئلہ تھا بہت بڑا یہ کہ وہ فاقے سے زندگی گزرتی تھی، کچھ کھانے کو نہیں ہوا کرتا. اب آج ایسا کوئی نہیں ہے.
آج اگر گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کرے گا پھر بھی عیش کا کھائے گا. سمجھنے بات، پھر بھی لوگ پریشان ہیں. پتہ نہیں کیا عجیب سا بھوت سوار ہے لوگوں کو دنیا کا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. امام نووی کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سورہ یونس کی وہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے اتارا. پھر کیا ہوا؟ فاختلط بہ نبات الارض، زمین کے نباتات گنجان ہو کر نکلے، زبردست پیداوار ہو گئے. مما یاکل الناس والانعام، وہ بھی جو لوگ کھاتے ہیں اور چوپائے کھاتے ہیں خوب پیدا ہوگا. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنی زینت لے لی. وزینت، خوب مزین ہو گئی، چاروں طرف بہار ہی بہار ہے. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمیندار سمجھنے لگے کہ اب تو ہم اس کو لینے پر قادر ہیں، اب تو ہمارے تسلط میں آ گیا ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات یا دن میں ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچتا ہے. فجعلناها حصیدا، ہم اس کو صاف میدان بنا دیتے ہیں. کأن لم تغن بالامس، جیسے کل تھی ہی نہیں. یہی حالت ہے کس کی؟ انسان کی. آیا دنیا میں بہار آ گئی، شباب آ گیا، ساری دنیا اس کے سامنے، لگتا ہے اب میرا میدان ہے، جس طرح چاہوں گا کروں گا. اچانک وہ موت کا مسئلہ آ گیا. کأن لم تغن بالامس، جیسے کل تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم آیتوں کو اسی طرح وضاحت سے بیان کرتے ہیں لیکن سمجھنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام نووی میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے خود کو سنا رہا ہوں آپ کو. چونکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں تو مخاطب آپ کو بنا رہا ہوں. واللہ العظیم میں خود اپنے آپ کو کر رہا ہوں. ہم کن چیزوں کا اہمیت دے رہے ہیں، ہم نے کن چیزوں کو مقصد زندگی سمجھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. کہتے ہیں امام نووی والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ، اس سلسلے کی آیتیں تو بہت ہیں جس میں اس طرح کا مضمون ہے. اور کہنے والے نے بڑا اچھا کہا ہے، ان للہ عبادا فطنا، اللہ کے کچھ ذہین بندے ہیں، فطین بندے ہیں. طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، یہاں کے فتنوں سے ڈر گئے، وہ کون پڑے گا ان جھنجھٹوں میں. نظروا فیہا فلما علموا، انہوں نے دنیا میں غور کیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا انہا لیست لحی وطنا، یہ کسی زندے کا وطن نہیں ہے. جعلوہا لجتن، انہوں نے سمجھا یہ دنیا ایک تالاب ہے، پانی ہے. واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، انہوں نے سمجھا نیک اعمال کشتیاں ہیں جن کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے؟ پار ہو سکتے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، جب دنیا کا حال تو وہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فانی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری کیا حالت ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اس لیے فحق علی المکلف، ہر مکلف پر ذمہ داری ہے ان یذهب بنفسه مذهب الاخیار، کہ وہ نیک لوگوں کے راستے پر چلے. وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَىٰ وَالْأَبْصَارِ، عقل مندوں کا راستہ اختیار کرے، ان کے مسلک پر چلے. وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، جس آخرت کا میں نے کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے تیاری کرے. وَيَسْلُكَ وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، اور جس کی ضرورت ہے، جس پر میں نے تنبیہ کی ہے، اس کی فکر کریں. سمجھ رہے بات؟ یعنی کہنا یہ ہے کہ اب تک بات یہ آ گئی دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. زندگی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی، ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنی ہے؟ کیا کریں گے؟ کس پر چلیں گے؟ کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ؟ آپ کو میں اس لیے نہیں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں. اب میری بات سنیں، کیا کریں گے؟ راستے تو بہت سے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنا اپنا راستہ بتا رہے ہیں. امام نووی کہتے ہیں راستہ کیا ہے؟ وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التأدب بما صح عن نبينا سيد الاولين والاخرين واکرم السابقین واللاحقین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی سائر النبیین. اس سلسلے میں سب سے درست اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے، سب سے صحیح راستہ جو آپ کو چلائے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آداب ثابت ہیں، اخلاق ثابت ہیں، وہ اپنے اندر کیا کیے جائیں. یہ نبی کے آداب و اخلاق جو آپ سے ثابت ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے. بس یہ بات ہے جو انسان کو صحیح راستے پر کیا کریں گے. یہ سب سے صحیح راستہ. ورنہ دنیا میں ہر ایک راستہ بتا رہا، راستے بتانے والے، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح کرو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح کرو. سب سے صحیح راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے نا. دین کا جو آپ کہہ رہے تھے وہی مقصود ہے. اچھا بہت ٹھیک، یہ بھی آ گیا سمجھ. آخرت کی تیاری کرنی ہے، تیاری کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ. تو امام نووی آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ہاں کہتے ہیں میرے سامنے اور آیات اور احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ دوسرے کی جب تک بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد. اور ایک حدیث میں من دل علی خیر، جو کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا نا، نیک راستہ، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا اس بتانے والے کو بھی. ایک اور حدیث میں من دعا الی ہدن، یہ ساری دعوت کی حدیثیں ہیں. من دعا الی ہدن، جو کسی کو ہدایت دے گا، کسی کو پکارے گا ہدایت کے راستے کی طرف، کان لہ من الاجر، اس کو اتنا اجر ملے گا مثل اجور من تبعہ، ان کے اجروں کی طرح جو ان کی جو مطلب اس کی اتباع کرے گا. اتباع کرنے والوں کو جتنا اجر ملے گا بلانے والے کو بھی. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، لیکن وہ جو مطلب اتباع کرنے والوں کا بھی اجر کم، یہ نہیں کہ ان کا اجر لیا جائے گا بتانے والے کو دیا جائے گا، ان کا بھی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قسم ہے علی، اللہ کی قسم، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دی، خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس وقت کا سب سے بہترین مال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں امام نووی جب آخرت کی اتنی ضرورت ہے، نبی نے اتنے تاکید کی دوسروں کو ترغیب دینے کی، مجھے بھی اسی لیے یہ ہوا ضرورت ہوئی کہ ریاض الصالحین لکھوں تاکہ اور لوگوں کو بھی وہ نبی کا راستہ کیا کروں بتاؤں. اب آ گیا سمجھ؟ یہ ہے خلاصہ، سمجھ میں آ گیا؟ چنانچہ کہتے ہیں فرائیت ان اجمع مختصرا، میرا ارادہ ہے میں نے دیکھا کہ ایک مختصر کتاب لکھوں من الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث کی، مشتملا علی ما یکون طریقا لصاحب الى الاخرہ، جو ایسی احادیث پر مشتمل ہو جو اس کو راستہ دکھائے کس کی طرف؟ آخرت کی طرف. ومحسنا لآدابہ الباطنۃ والظاہر، وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اس کی وجہ سے اس کو وہ باطنی اور ظاہری آداب حاصل ہو جائیں. جامعا للترغیب والترہیب، ترغیب و ترہیب کو جامع ہو. وسائر انواع آداب السالکین، سالکین کے تمام آداب کو کیا ہو؟ جامع. سالکین بتایا تھا نا، دو اولیاء کرام کے ہاتھ پر جو کیا کرتا ہے؟ بیعت کرتا ہے، اس غرض سے کہ ہم صحیح راستے تک پہنچ. اس سلسلے کے جتنے آداب کی ضرورت ہے وہ احادیث ان پر کیا ہوں گی؟ مشتمل ہوں گی. من احادیث الزہد، زہد کی احادیث، ریاضت نفوس کی احادیث، اخلاق کو سنوارنے کی احادیث، دلوں کو پاک کرنے کی احادیث، اور اعضاء و جوارح کو صاف کرنے کی احادیث، وغیر ذالک من مقاصد العارفین، عارفین کے جتنے مقاصد ہوتے ہیں اس سلسلے کی تمام احادیث کو میں جمع کروں، یہ میرا ارادہ ہوا. اور کہتے ہیں وَالْتَزِمُ فِيهِ، میں نے اس میں بڑا التزام کیا، کوشش کی ہے، اللہ اذکر الا حدیثا صحیحا، کہ میں اس میں صرف ذکر کروں گا کیا؟ صحیح حدیث، من الواضحات، بالکل واضح ہے. مضافاً الی الکتب الصحیحۃ المشہورات، وہ جو مشہور کتابیں حدیث کی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ نہیں حوالے کے بغیر، حوالے کے ساتھ، سب کتابوں کا حوالہ بھی ساتھ آتا رہے گا. وَأُصَدِّرُ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، کہتے ہیں ہاں ہر باب کے شروع میں قرآن کی آیتیں بھی لکھوں گا، قرآن کی. چنانچہ آپ دیکھتے رہو گے انشاءاللہ جو بھی باب آئے گا پہلے کیا لکھیں گے؟ قرآن کی کچھ آیتیں، اس کے بعد احادیث. کہتے ہیں وَأُوَشِّعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطِ أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنبِيهات. کہتے ہیں حدیث پاک جب پوری ہوگی بعض اوقات کسی لفظ کی شرح کرنے کی ضرورت ہوگی، کسی لفظ کا ضبط بتانا ہوگا کہ اس کو کیسا پڑھنا ہے، وہ بھی میں کیا کرتا رہوں گا؟ ساتھ ساتھ نقل کرتا رہوں گا. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، جب میں کسی حدیث کے آخر میں کہوں گا متفق علیہ، فَمَانَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ، اس کا معنی ہے کہ اس کو بخاری مسلم نے روایت. یہ تو ہم کو پہلے ہی معلوم ہے نا، اتنی بات تو کم سے کم ہمیں ہے نا. چلو شکر ہے امام نووی نے ایسے زور سے ایک بات بتا دی، ہم کو وہ پہلے سے ہی. جیسے ایک آدمی تھا، اس نے ایک دن کہا کہ مجھے بھی آتی ہے ہو کیا قرآن کا ترجمہ مجھے بھی آتا ہے. کہا قرآن میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ون آیا اس کا معنی ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، تو ون کا معنی مجھے بھی ترجمہ آتا ہے. ہاں تو اسی طرح ہم بھی کہیں گے متفقن علیہ کا، تو ہمیں بھی کیا ہے معلوم ہے، اس لیے ہمیں بھی سب پتا ہے. یہی ہوتا ہے آج کل، ایک آدھ چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے ہمیں بھی بہت کچھ پتا. امام نووی رحمۃ اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَأَرْجُو إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابِ، مجھے امید ہے اگر یہ کتاب پوری ہوگی، اللہ نے لکھوا دی، اللہ نے لکھوا بھی دی، بزرگ کی بات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں.
ان یکون سائقا للمعتنی به، یہ اس کتاب کے پڑھنے والے کو لے چلے گی یہ کتاب الی الخیرات، کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، حاجزا له عن انواع القبائح والمہلکات، یہ برائیوں سے مہلکات سے اس کو روکنے والی ہوگی۔ وانا سائل اخا، میں اس بھائی سے درخواست کرتا ہوں، امام نووی کہتے ہیں میں اس بھائی سے یا انتفع بشیء منہ، جس کو اس میں سے کچھ فائدہ ملے، ان یدعو لی، وہ میرے لیے دعا کرے، ولوالدی، میرے والدین کے لیے، ومشائخی، میرے کس کے لیے؟ مشائخ کے لفظوں سے بہت سے چڑھتے ہیں نا، امام نووی کہہ رہے ہیں میرے مشائخ کے لیے، وسائر احبابنا، میرے تمام دوستوں کے لیے، والمسلمین اجمعین، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امام نووی کی قبر پر نور کر دیں، اللہ ان کے درجات بلند کر دیں، اللہ ان کے والدین کے درجات بلند کریں، اللہ ان کے مشائخ کے درجات بلند کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام احباب اور سب مسلمانوں کے درجات بلند کریں، ہے نا، دعا کے لیے کہا ہے تو ہم نے دعا کر دی۔ وعلی اللہ الکریم اعتمادی، اللہ کریم پر میرا اعتماد ہے، وإلیہ تفویضی واستنادی، اسی کی طرف میں نے اپنا آپ سونپ دیا ہے، میرا سہارا تو وہی ہے، وحسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی و نعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیز الحکیم، کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، نیکی کرنے کی قوت نہیں، مگر بس اللہ تعالیٰ سے جو زبردست ہیں، حکمت والا ہے۔ یہ الحمدللہ ہو گیا مختصر، کیا یہ ترجمہ نہیں، ترجمانی سی ہو گئی کس کی؟ مقدمہ ریاض الصالحین کی۔ تو دو چیزیں آپ کے سامنے آج آ گئی، ایک تو یہ بات کہ امام نووی کون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا آئی، یہ کتاب انہوں نے کیوں، اب جس مقصد کے لیے، یہ تو آخر میں دو باتیں خاص طور سے بتا رہے ہیں، خیرات کی طرف لے چلے گی یہ کتاب، گناہوں سے ہمیں ضرورت ہے نا ان چیزوں کی، اسی نیت سے انشاءاللہ پڑھیں گے، ہے نا، یہی ارادہ کر کے آئیں گے، ہم انہی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اسی غرض کے لیے انشاءاللہ بیٹھیں گے بھی، اسی غرض کے لیے سنیں گے بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اسی نیت سے انشاءاللہ یہاں حاضری دیا کریں گے، کوئی علم بھگارنا نہیں ہے یہاں، تو اپنا علم دکھانا مقصود نہیں ہے، اس نیت سے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی، اسی غرض کے لیے ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کی تعارف کے سلسلے میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ ان کی کتابیں جو ہے بڑی مشہور ہیں، تو ان کی کتابوں میں خاص طور سے کون سی ہے، یہ ریاض، یہ بھی بڑی مشہور ہے، مسلم شریف کی شرح بھی مشہور ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ زیادہ ایک، اور ان کی کتابیں چہل حدیث الاربعین للنووی، وہ بھی بڑی مشہور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علوم سے نفع پہنچائے، اور ان کے ذکر کردہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے اپنے فضل کرم سے، برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمیشہ پابندی سے حاضری کی، ٹھیک ہے۔